میں آپ سے کہ جو اگر رات کو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے یہ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ میں نے نہ صرف سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ کی، 5 نمبر کی، مین انٹرنس کی، مین گیٹ کی، فینس کی، کیبنٹ کے گیٹ کی، اس کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے، کہ جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں۔ میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ 2014 میں جب ایک جماعت نے اور ان کے کزن نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا تو میں اس کرسی پہ تھا۔ میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بدقسمت سمجھتا ہوں، وہ پہلا حملہ تھا پارلیمنٹ پہ۔ دوسرا پارلیمنٹ لاجز پہ ہوا جب مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب کے کمرے پہ پارلیمنٹ لاجز میں ریڈ ہوئی تھی۔ وہ بدقسمتی وہ خواجہ آصف صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، میں بھی تھا، وہ بھی ہم اس کا انفارچونیٹ حصہ بنے۔ اور جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ایکشن لینا ہے، ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا۔ 2014 میں نے خود FIR کٹوائی تھی جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کے خلاف، اور آج بھی اگر کٹوانی پڑی تو یہاں جو پولیس کا عملہ بیٹھا ہے میں وہاں پہ FIR کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے۔ میں خواجہ صاحب میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد آپ نو نیم واز ٹیکن، نو میں گزارش یہ کروں گا کہ میں ابھی ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف لائیں گے، میں اٹھ کے جاؤں گا، میں چاہوں گا علی صاحب آپ تشریف لے آئیں، اعظم صاحب ادھر سے آئیں، رانا صاحب، نوید صاحب، ہم لوگ ذرا بیٹھ کے ادھر سے بھی کوئی دوست تشریف لائیں، ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے، لائے عمل بنائیں گے اور اس کو ہم نے سیریسلی ٹیک اپ کرنا ہے۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ سو ایزلی ٹیکن۔ جی خواجہ آصف صاحب جی، سجیشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ کل رات کا جو واقعہ ہے وہ ساری پارٹیز کو جو ہے ملا کے اس کا کوئی جو بھی رد عمل اس ہاؤس کی طرف سے آنا ہے وہ آ جائے، تو یہ بالکل ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں۔ آپ گواہ ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی اسٹیورڈشپ تھی، 3 مہینے 4 مہینے جو ہے اس نیشنل اسمبلی کے پریمیزز پہ انہوں نے قبضہ کیے رکھا۔ ہم پیچھے سے آتے تھے، وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ یہ سلیکٹیو ایمنیزیا جو ہے یہ ان کا جو ہے یہ ترہ امتیاز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لا میں پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن وہ ہوتا ہے کسی کا نام لیا جائے۔ کیا آپ کا نام لیا گیا؟ اسپیکر صاحب جو میرے خیال میں جناب اسپیکر بطور کسٹوڈین آف ہاؤس کے جو بات آپ نے کی ہے اس سے صائب رائے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بھائی ہیں ادھر بھی ہمیں اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے۔ ساروں نے جو بات کر رہی ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اگر آپ زہر بیجیں گے تو پھول نکلیں گے لیکن ہوں گے زہریلے۔ میٹھا بویا کرے، میٹھا بونے سے میٹھا ہوگا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، ہم کچھ دوست آ جاتے ہیں۔ جی یہ اس ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے، کوئی اس پہ پیچھے نہیں ہوگا، لیکن جو ساروں نے بات کی ہے کہ روٹ کاز کو بھی دیکھیں۔ اگر کمرے میں ہاتھی ہے تو اس کو کہیں کہ ہے ہاتھی، اس طرح کے نظریات رکھ کے اس طرح کی گفتگو کر کے پھر ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ریئیکشنز نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، ہم سب اس کے قائل ہیں، اور ریسٹ ایشور کہ جہاں پہ زیادتی ہوئی ہم اپنی غلطی بھی مانیں گے، اس کی درستگی بھی کریں گے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر میں بالکل تائید کرتا ہوں، آپ اگر تشریف لے جاتے ہیں چیمبر میں کچھ دوستوں کو بلوا لیں، ہم وہاں پہ بیٹھ کے اس کے حل کی طرف جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی محمود خان رشید رئی صاحب۔ جی شاہدہ صاحب دیتا ہوں۔ محمود خان صاحب۔ موقع پہ بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔
جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تمام پارٹیاں جب عوام کے پاس جاتی ہیں تو ایک بیانیہ لے کے جاتی ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے الیکشن میں آنا، ووٹ کا حاصل کرنا، ان عوام کا جو ان کا رائٹ ہے، ان کے مسائل ہے، اس کی حل کی طرف جانا ہوگا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کے جو مسائل کا سامنا اس وقت ان تمام پارٹیوں کو ہے، کسی ایک پارٹی کو نہیں ہے، ان مسئلے کی پاداش جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے مسائل کا حل کا کیا انجام ہوگا، کون کرے گا، کون نتیجہ اس کا اخذ کرے گا کہ ان مسائل کو کس طرح حل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یو آر دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس، لیٹس اسٹارٹ فرام دا کامنالٹیز۔ کیا کامن ہے اس وقت؟ صبح سے یہاں پہ جو بھی تقاریر ہو رہی ہیں، اے بی زی، ٹریجری بینچز سے، اپوزیشن سے، سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ہم اس کے ممبران ہیں۔ جب بھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہ ہم کانسٹیٹیوشنل حوالہ دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے اس ہاؤس کی عزت جو ہے، چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا ہے۔ آپ کسٹوڈین ہے، آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ بدقسمتی سے یہ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا کہ کون ہے جو اس کی آڑ میں قانون کے خلاف، کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کیا خلاف ورزی ہوئی ہے؟ اتوار کو قانون بنتا ہے، گزٹڈ نوٹیفیکیشن کی سیاہی تو ابھی بھی تازہ ہوگی، قانون بنتا ہے، ایف آئی آر نہیں بنے، اور نہ کوئی ایف آئی آر، نہ کوئی جرم، نہ کوئی الزام، اور ممبران کو اس طرح راتوں رات اٹھایا جاتا ہے۔ اتنی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن تو اگر عوام کے رفاہ کے لیے کوئی ہم قانون بنائے اور 24 گھنٹوں میں اس کا اثر دکھائی دے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے یہاں پہ حق کے ممبرانی ادا کر دیا جو ہم نے وعدے کیے تھے۔ جناب اسپیکر، we are strongly condemned from the platform of JUI۔ یہ انتہائی ناقابل برداشت واقعہ ہوا ہے کہ آپ ممبران کو اس طرح اٹھاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس جرم کی پاداش میں۔ تاریخ سیاسی جماعتوں کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، سیاہ واقعات ہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ بھی جو ہوا پارلیمنٹ لاجز پہ، پارلیمنٹ ہاؤس میں 2014 پہ جو ہوا، ان سب کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو جمہوری اقدار جو جس طرح ان کو پامال کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کسی طریقے سے بھی جمہوری اقدار کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اسٹرانگ ایکشن لیا جائے۔ اپنا حق کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، تمام ادارے جو ہیں اپنے حدود میں رہیں، اپنا حق استعمال کریں اور اپنا حق کی جمہوریت کسی ادارے کو نہ دیں، ورنہ یہ پارلیمنٹ جو ہے کمزور سے کمزور ہو جائے گی۔ آپ کا اس کو طاقتور کرنا ہے تو اس وقت اس سیٹ کی، اس کرسی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا اسٹرکٹ ایکشن لیں کہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے۔ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے اس کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اتنی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن جو اس پارلیمنٹ کی ہمیں رات کو نظر آئی، یہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہماری جماعت بھی اس میں شامل ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں۔ شکریہ۔